السلام علیکم حضور. حضور میرا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ مذاہب کیوں بنائے ہیں؟ اتنے زیادہ مذاہب کیوں بنائے ہیں؟ مذاہب کا بھی ایک ایولیوشن پتہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا؟ یہاں کب سے آئی ہوئی ہو؟ حضور 1 سال ہو گیا. ارتقاء پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی نہیں پتا اردو میں. ایک جب انسان بنا ہے نا، انسان کی سوچ محدود تھی، ٹھیک ہے؟ اس وقت اس سوچ کے حساب سے جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا یا آدم کے ذریعے سے مذہب شروع کیا، آدم تو بہت سارے پیدا ہو چکے ہیں اس دنیا میں، مذہب کو شروع کیا تو اس وقت ایک چھوٹا سا ایک مختصر سے باتیں بتائیں کہ یہ نیکیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، ان پہ چلنا ہے تم نے. پھر اگلی نسل آئی، تھوڑا سا ڈیولپ ہوا ان کا دماغ اور ان کی سوچ، تو ان کو کہا اچھا اب یہ باتیں ہیں، اور مزید نبی آتے گئے، یہ نیکیاں تم نے کرنی ہیں. آخر مذہب کی جو مستقل ایک تسلسل سے اس کو ایوولوشن اس کا ہوتا رہا، اس کو اوپر لاتا رہا اللہ تعالیٰ، اس میں روشن خیالی دماغوں میں پیدا کرتا رہا. آخر میں جب دیکھا کہ انسان کا دماغ اس قابل ہو گیا ہے کہ ہر چیز کو برداشت کر سکے، ہر چیز کو سمجھ سکے، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک آخری شریعت لایا. تو ہر زمانے میں جو پہلے مذہب آئے وہ لوکل مذہب ہوتے تھے. ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے جو صرف اس نے لوکل ان علاقوں کے لیے یا اس ریجن کے لیے، اس شہر کے لیے ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ یا اس قوم کے لیے ہوتے تھے. ساری دنیا کے لیے صرف ایک ہی نبی آیا ہے جس نے دعویٰ کیا کہ میں ساری دنیا کے لیے آیا ہوں، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے اور سب نبیوں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ ایک نبی آئے گا آخر میں جو سب کو اکٹھا کر لے گا. اس لیے مذہب مختلف تھے ان لوکل لوگوں کی، ایک تو لوکل لوگوں کے لیے، ایک ان کی دماغی صلاحیتوں کے مطابق، اس ماحول کے مطابق. اور اب کیونکہ دنیا پھیل گئی، ایک دوسرے سے ملنے لگ گئے، نئی ایجادیں ہونے لگ گئیں، اس لیے آن سلم کو بھیجا تاکہ ساری دنیا کے لیے ایک اعلیٰ قسم کی تعلیم مل جائے.